نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن لے کر فضیلت رمضان پروگرام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ انسان چاہے جہاں بھی ہو، جلوت میں ہو خلوت میں ہو، رب ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب اکیلے ہوں یا لوگوں کے جھرمٹ میں ہوں، چھپ کر کوئی عمل کریں یا ظاہر میں کریں، الغرض جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کا نگہبان ہے، بلکہ وہ تو دلوں میں جو باتیں اور راز پوشیدہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ نیک اعمال پر جزا بھی دیتا ہے اور گنہگاروں کو توبہ کے لیے ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بات انسان اپنے دل میں دماغ میں یہ پختہ راسخ کر لے کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اپنے مالک حقیقی کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھے یا نہ رکھے، وہ رب کو بھول جائے، رب کو یاد کرے نہ کرے، مگر اللہ یہ یاد رکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کام دیکھ رہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا یقیناً آدمی کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو ان کا نفس ان کو وسوسہ ڈالتا ہے نا، ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے، خیال آتی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، کوئی بندہ 7 کمروں کے اندر، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر پھر کمرہ، کمرے کے اندر پھر کمرہ، 7 کمروں کے اندر چھپ جائے مگر پھر بھی رب تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب بھی دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو یہ بات یاد کروائیں اپنے دماغ کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے ہر گناہ سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی، کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل، جو آنے والا کل ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، یقیناً اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے۔ تم نے کیا قیامت کے لیے تیار کر رکھا ہے، اعمال صالحہ کا کیا ذخیرہ کیا اللہ کے حضور جا کے، کس چیز کو پیش کریں گے؟ مولا ہم دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو اللہ کریم کی رحمت اپنے نیک بندوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ انسان آج جو کچھ بھی عمل کرتا ہے قیامت والے دن اس کو دیکھے گا۔ آج جیسے ویڈیو فلم بنتی ہے، کسی شادی میں کوئی مووی بنتی ہے، جو بندہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے بول رہا ہے، جو کوئی کھا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، وہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔
ایسے ہی اللہ نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر. یہ در و دیوار، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ ہمارے اعضاء، یہ جو زمین ہے، یہ سب یہ مردے نہیں ہیں، ان کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں. یہ یوں سمجھیے ہر طرف CCTV کیمرہ ہے. خدا کا ایک سیکورٹی نظام ہے، خدائی نظام ہے. ہم ہر وقت اس کی گرپ میں ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے، جیسے وہ ایک دوست لطیفہ سنا رہے تھے کہ کسی مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے تھے. انہوں نے اس پر لکھا ہوا تھا کہ جناب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو جوتے پھر بھی چوری ہو جاتے تھے. انہوں نے اس کو کاٹ کے پھر لکھ دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار. تو اس کے بعد جوتے چوری ہونا بند ہو گئے. یعنی اگر کیمرہ دیکھ رہا ہے تو ہم پھر محتاط رہتے ہیں، لیکن اتنا شرم اور لحاظ ہم نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے قلب پر اور ذہن پر پڑے ہوئے پردے دور ہو جائیں، اور اس کے انسان کے رگ رگ میں یہ بات سما جانی چاہیے. ہر وقت ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان اگر تنہائی میں چھپ کر گناہ کیے جائیں تو رب کو کیسے پتہ چلے گا، وہ کیسے جانے گا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو جس طرح سمجھایا، قرآن کریم نے فرمایا، آیا ہے کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا زمین و آسمان کے کسی حصے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی نکال کر لائے گا. وہ تو جاننے والا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریکی کا جاننے والا ہے. نیکی ہو یا بدی ہو، کیسی بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی کی جائے، اللہ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ایک ناظرین کرام، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے، یہ بعد نے کہا وہ جبریل امین تھے. تو بہرحال یہ ایک طویل روایت ہے، حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا وہ تم اسے دیکھ رہے ہو، جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو ایسے اس کی عبادت کرو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہے، تو پھر یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر اللہ کی معرفت کا ایسا غلبہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کے مشاہدے میں ایسا کھو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ دیکھے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ دو درجے ہو گئے. تو ناظرین کرام، ہم اگر یہ ہمیں خیال ہو جائے، اگر باپ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھتے بیٹا کوئی نافرمانی نہیں کرتا، پیر کے دیکھتے ہوئے مرید نافرمانی نہیں کرتا، اور استاد کے دیکھتے ہوئے شاگرد کوئی ایسی حرکت قابل اعتراض نہیں کرتا. تو اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین کریے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. رمضان المبارک میں ہم لگاتار روزوں کی جو ایک مشق کرتے ہیں، تو کھانے پینے کا جو خیال آتا ہے، نہیں ہمارا روزہ ہے، بھائی کھانا پینا جائز ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ طلب بھی ہو رہی ہے، پانی بھی موجود ہے، پانی آپ منہ میں ڈالتے ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں اتارتے، کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں، منہ تک لے جاتے ہیں لیکن نیچے نہیں اتارتے کہ میرا رب میری اس حرکت کو جانتا ہے. تو رمضان المبارک میں جیسی یہ کیفیت ہماری رہتی ہے، کاش یہی کیفیت جو روزے کی حالت میں کہ ہم ہر چیز سے لوگوں سے چھپ کے کھا سکتے ہیں مگر ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کاش یہی سوچ ہماری رمضان کے علاوہ بھی ہماری رہ جائے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، ہمارا کسی ممنوع چیز کی طرف قدم بھی نہیں اٹھے گا.
گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا جب اللہ دیکھ رہا ہو. تو ناظرین ہمارے دلوں میں اگر جو خیال اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی رب دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اپنی سانس، اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے، اپنی فکر، اس کو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمارے دل کی اٹھنے والی جو تڑپ ہے، جو دل میں آرزو مچلتی ہے، جو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی معلوم ہے. تو ناظرین کرام، بعض لوگ معصیت اور نافرمانی میں اس قدر بے خوف ہو جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اعلانیہ گناہوں کا نہ خود ارتکاب کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیک اعمال سے روکتے ہیں، الٹا ان کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے ان کے ہر قول کو، ان کی ہر بات کو نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین، ان کا کام یہی ہے، لکھ رہے ہیں. نہ ان کو جو ہے انہوں نے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آپ کا جو کام بھی ہے وہ لکھ رہے ہیں. آخر ایک دن موت آنی ہے، آخر مرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ آج مسلمان اگر نافرمانی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اگر شراب نوشی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، آپ یہ سارے، آپ مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. اللہ کی نظروں سے کچھ غائب نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، قرآن کریم میں یقیناً تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی کوئی مجرم اللہ سے چھپ سکتا ہے. تو اللہ سے نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی گرفت اور محاسبے سے بچ سکتے ہیں. وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. تو میرے بھائی، اس لیے اگر رات کی اندھیرے میں یا کسی برے کام کا کرنے میں جب ہم ونڈو دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنے دل اور دماغ میں اگر برے خیالات آتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو بات سینے کے اندر چھپی ہوتی ہے اور آنکھ کی خیانت ہوتی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. نگاہوں کی چوری جو ہوتی ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، سامنے مجمع بیٹھے، 1000 لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ کسی ایک بندے کو نا ان میں سے بری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے علم میں بھی ہیں. لہذا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ارتکاب نہ کریں، نہ جانے کس گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور قیامت ہماری پکڑ ہو جائے. اور کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ معمولی سی نیکی ہے، یہ کیا فائدہ دے گی. نہیں، کیا خبر اللہ کس نیکی سے راضی ہو جائے. وہ بخشنے پہ آئے تو پھر جو ساری زندگی گناہوں میں گزارے ان کو بھی بخش دیتا ہے. وہ عورت حدیث مبارکہ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے، جس نے ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزاری تھی، لیکن ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اپنا دوپٹہ اس کا پلو پانی میں لٹکایا کنویں میں سے اور اس کتے کو جو ہے وہ پانی پلایا. اس سبب سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت کر دی. وہ 100 آدمیوں کے قاتل تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں جاتا ہوں اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ان سے سیکھتا ہوں. اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا. اور پکڑنے پہ آئے تو پھر وہ بنی اسرائیل کا نوجوان جو تقوی کے سائے میں زندگی گزارتا ہے مگر اپنے ترازو کو صاف نہیں کرتا تھا، ترازو پہ جو تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوتی تھی اتنی مقدار میں آگے چیزیں گاہ کو کم دیتی تھی، اللہ نے اسی سبب سے بھی پکڑ لیا. پھر وہ کسی کے مالک کی اجازت کے بغیر تنکا لے کر دانتوں میں خلال کرنے والے کو بھی جنت میں جانے سے داخلے سے روک دیتا ہے. جی ویکھا میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جی ویکھا میں رحمت تیری او بلے بلے بلے، اور عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جان میں جے گناہ گار. ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے. لیکن گناہ پر دیدہ دلیری کا اختیار کرنا، نافرمانی کا ارتکاب کرنا، گناہ پر دلیر ہونا اور یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرنا کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ ہم سے غافل ہوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، یہ ہماری سوچ ہمیں کب آئے گی؟
بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے کہ آپ اپنے زمانے میں جا کے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، اور اس دوران ایک عورت اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی، جس کو آپ نے سنا کہ بیٹی جاؤ اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر خطاب نے منع کیا ہوا ہے؟ تو ماں نے کہا اس لڑکی کو کہ بیٹی بس تم جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، کون سا عمر ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اس بیٹی کا جواب تھا کہ اماں اگرچہ حضرت عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کا جواب بہت پسند آیا، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا کہ اسلم جاؤ اس دروازے کی نشانی رکھو، شناخت رکھنا، اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ وہاں سے آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو وہاں جا کر آپ نے معلوم کیا کہ جاؤ اس گھر میں پتہ کرو کہ وہ دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی وہ کون تھی، کیا ان کے گھر میں کوئی مرد ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کے غلام حضرت اسلم معلومات لے کر واپس آئے، حضرت عمر کو بتایا کہ وہ لڑکی کنواری ہے اور غیر شادی شدہ ہے، اور وہ اپنی ماں سے جو ہے یہ بات کر رہی تھی، ان کے ہاں اس وقت کوئی مرد نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے جو پھر ان اپنے بچوں کو بھیجا ان کے گھر، اور ان بچوں کو بلوا بھیجا، صورتحال پوچھی، اور فرمایا کہ کیا اگر تم چاہو تو کسی عورت کی حاجت ہے تو تمہاری اپنے بچوں سے کہا کہ تمہیں شادی کرا دوں، تو تمہارے باپ کو عورتوں کی حاجت ہوتی تم میں سے اس لڑکی کے جو ہے وہ نکاح کرنے میں سبقت نہ کرتا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس بچی کا اپنے بیٹے کے حضرت عبد الرحمن بن عمر کے لیے جو ہے، بلکہ ایک اور بیٹے کے لیے آپ نے اس کے لیے رشتہ لیا تھا۔ حضرت عاصم غالب ان کے بیٹے کا نام تھا جو غیر شادی ہوئے، تو انہوں نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا، پھر اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا گیا، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا گیا، اور ان سے ہی پھر ایک اسی نیک خاتون، اسی لڑکی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی والدہ بنی، جنہوں نے خلافت راشدہ کا یاد جو ہے وہ تازہ کر دی تھی۔ تو بہرحال ناظرین کرام، ہمیں چاہیے اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ رسول ہمارے اعمال سے واقف ہیں، وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اب گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے انسان کے 3 طریقے ہیں۔ بات طویل ہو رہی ہے لیکن میں آخر میں اس کو اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جلوت خلوت میں یہ تصور رکھیں، توجہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں، اور تیسری بات کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتوں کو برے اعمال لکھنے کی پر جو ہے وہ مجبور نہ کریں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کا دل کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو پھر انسان کو روحانی تسکین ملتی ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے، اور اپنے ظاہر باطن کے اعمال کی، اپنے قول و فعل کے تضاد کی جو ہے وہ بھی ختم کیجیے۔ اپنے ہمسایوں کا، اپنے بڑوں کا بھی خیال رکھیے، اور نیکیاں پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے اگلے پروگرام میں اجازت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔